پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شرمیلا صاحبہ، یہ جو قوانین منظور ہو رہے ہیں، ایک تو بڑا واضح موقف بھی ہوتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کچھ حقائق ہیں جو عوام تک نہیں پہنچ سکتے اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں؟ نہیں جی، دیکھیے قوانین جو پارلیمان سے پاس ہوتے ہیں وہ ایک باقاعدہ پروسیس سے ہوتے ہیں۔ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں اسمبلی میں، پھر وہ وہاں کی قائمہ کمیٹی میں جاتے ہیں، جس قائمہ کمیٹی کے اندر تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ وہ اس کے اوپر ٹھیک ہے، ڈیلیبریشنز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کمیٹی پاس کرتی ہے، اس کے بعد اس پہ، اور جس کمیٹی جو پاس کرتی صرف ممبران نہیں ٹھیک کرتے، ہے، ٹھیک، اس میں وزارت داخلہ، ہاں وزارت ہاں، قانون اور تمام جو منسٹریز ہیں وہ بیٹھتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر بل وہاں سے پاس ہوتا ہے تو پھر وہ قومی اسمبلی سے پاس اور پھر سینٹ سے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ شک و شبہ اور کوئی ایمبیگوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کیے تو وہ قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہے۔ قوانین عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ قوانین جو ہیں وقت اور حالات اور معاملات اور ضروریات کے مطابق تبدیل بھی ہوتے ہیں، ان ٹھیک میں ہے، ترامیم بھی لائی جاتی ہیں، اور the only constant thing is change۔ ہم مستقل ایک چینج کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف۔ ہم سے پہلی جو جنریشن تھی ان کے الگ مسائل تھے، ہمارے الگ مسائل ہیں، ہم سے آنے والی ٹھیک، جنریشن کے الگ مسائل ہوں گے۔ ہمیں ایک ایسے الگ نظریے سے مسائل ہوں گے، دیکھنا ٹھیک، چاہیے چیزوں کو جہاں ہم اپنی بوسیدہ روایتوں میں پھنس کے نہ رہ جائیں۔ ہم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ٹھیک ہے، بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے بہتری سوچیں اور بہتری لائیں اور لانے کی کوشش بھی کریں۔ بہتر کوشش کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، نعیم صاحب ایک آخری سر سوال میں ہوگا ایک کہ عرض کر لوں۔ سر ٹائم کم ہوگا۔ دیکھیے میری بات سنیں، قرآن بوسیدہ قانون نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی روایت بوسیدہ قانون نہیں ہے۔ قرآن اور سنت اللہ کی طرف سے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی خفی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کریں گے، کیا آپ قرآن اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑھ کر آگے ہیں؟ آپ کی عقل، میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی اصلاح کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک دستور، ایک گائیڈ بک دیا ہے جو کہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ گاڑی کو ٹوٹا کمپنی کی گائیڈ بک کے ذریعے آپ گاڑی چلاتے تو پھر ریڈیٹر میں فیول ڈال دیں اور ٹنکی میں ڈیزل ڈال دیں، پھر چلاؤ کیسے چلاتے؟ ایک آخری سوال کے سر، یہ جو مس پرائم منسٹر انفارمیشن صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اب اس میں سیم صاحب نے کہا کہ کوئی خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شروع میں آپ نے اس پر بات بھی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی تو سی ایم صاحب بطور وزیر اعلیٰ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے؟ جی شرمیلا صاحبہ، اگر مختصراً آپ جواب دے دیں۔ نعیم صاحب دیکھیں بہت ضروری ہے، نہیں دیکھیں غلط بیانی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پارلیمان کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف پاس کر ہی نہیں سکتا، نہ خدا نہ خواستہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی غلط بات ہے جو اس وقت کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، قرآن اور سنہ میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اپنی خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ قرآن اور سنہ میں جو ہمارا جو اسلام مذہب ہے، وہ جو خواتین کو مقام دیتا ہے وہ شاید دنیا کا کوئی اور ریلیجن نہیں دیتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی بوسیدہ روایت میں پھنس کے رہ جائیں گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادی کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اسلام کی خاطر تواضع کی ہے، تو یہ غلط بیانی ہے۔ شادی ایک کانٹریکٹ ہے دو ایڈلٹس میں، اور بالکل آپ کا پوائنٹ آگے۔ جی نہیں صاحب، میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ کام ٹھیک بھی کرے نا، فار ایگزامپل کہ یہ قانون سازی انہوں نے بڑی زبردست کی ہے، تو پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں عوام کے نمائندے ہیں جنہوں نے ریپرزنٹیشن کرنی ہے، جنہوں نے عوام کی رائے کو جو ہے وہ آگے قانون سازی کرنی ہے یا جو طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو یہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو سارے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والے ہیں، ان کو تو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ بس مسودہ بھی ملا ہے، وہ ابھی ہم پاس کرنے لگے اور آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، نعیم صاحب آپ کا، حافظ صاحب آپ کا، شرمیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔